السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ یہاں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی وفات پا گئے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ حکومت سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم بآسانی منظور کروانے میں کامیاب۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی بل پیش کیا جسے ووٹنگ کے دوران 64 ووٹوں کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اس رکن نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں اور احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ترمیم کی تمام 49 شقوں کی منظوری کے بعد اس کی باضابطہ طور پر منظور ہونے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی شدید دلیل ہونے کے باعث وینٹیلیٹر پر ہیں، جس کے باعث ان کا ووٹ شامل نہ ہو سکا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو منظوری کے لیے کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم اور وسیع آئینی ترامیم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے اور چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش شامل ہیں۔ مجوزہ ترمیم میں تینوں افواج کے کمانڈر کی تقرری، اختیارات اور مراد کے نظام میں بھی نمایاں تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں بڑی آئینی ترمیم کی تجویز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے، کمانڈ اور اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ترمیمی مسودے کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تقرری بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ صدر ان تمام عہدوں کے تنخواہوں اور مراد کا تعین بھی خود کریں گے۔ ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دفاعی کمانڈ کی تمام ذمہ داریاں چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت ہوں گی۔ ترمیمی مجوزے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینک پر ترقی دیتی ہے تو افسر زندگی بھر وردی، مراد اور مرتبے کو برقرار رکھنے کا حقدار ہوگا۔ ان عہدوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل آئینی استثناء اب فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان عہدوں پر فائز افسران کے لیے ریاستی مفاد میں نئی ذمہ داریاں متعین کرے گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ آرمی چیف کی مدت کا تعین قانون کے مطابق ہو چکا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ غیر ضروری بحث ہے کہ 27 یا 29 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے۔ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف میں فرق کیا ہے، اس کی وضاحت آئین میں موجود ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی مدت کا تعین آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ وزارت دفاع آرمی ایکٹ میں معمولی ترمیم پر کام کر رہی ہے۔ کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی، اس کی بھی پوری وضاحت کر دی ہے۔ سیو موٹو کو ختم کیا گیا ہے۔ کورٹ پہلے مطمئن کرے گی۔ ججز جن کی نامزدگی ہوتی ہے حلف نہیں لیتے، ریٹائرڈ تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے مستقل ججز کی سینیارٹی کو تحفظ دیا گیا ہے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم شامل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے بعض آئینی اختیارات نئی وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی۔ نئی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان آئینی تنازعات سننے کا اختیار حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لازم ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق شامل کی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی
عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان ہوں گے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کی دیگر عدالتوں سے علیحدگی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر تھا تاکہ آئین سے متعلق مقدمات کو علیحدہ طور پر نمٹایا جا سکے۔ اسحاق ڈار نے وضاحت کی کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی اور آئینی عدالت کے الگ ہونے سے سائلین کو بہتر انداز میں داد رسی کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں پہلے سے موجود ہیں اور پاکستان میں یہ ترمیم عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے 18ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت 2 تجاویز زیر غور تھیں۔ ہزارہ پختونخوا اور خیبر پختونخوا دونوں تجاویز ANP کو دی گئیں، جس کے بعد صوبے کا نام خیبر پختونخوا کیا گیا۔ صوبے کے نام میں ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان وانا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ چوکس سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حملہ آوروں نے بارودی گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، جس سے مین گیٹ اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ آپریشن میں 2 خوارج ہلاک جبکہ 3 حملہ آور کالج کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہیں انتظامی بلاک میں محاصرہ کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کالج میں چھپے عناصر بیرونی ہینڈلرز سے رابطے میں ہیں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے مکمل صفائی آپریشن جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں انتظامیہ نے 3 تاریخی قبرستانوں میں خالی قبروں کے لیے قرآن اندازی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ انوکھا اقدام شہریوں کو تاریخی قبرستانوں میں دفن ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ منتخب افراد کو قبروں کی مرمت اور بحالی کے تمام اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے۔ ابتدائی مرحلوں میں 30 قبروں کے لیے قرآن اندازی کی گئی، جبکہ اعلان کے صرف 24 گھنٹوں میں 1000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ پیرس انتظامیہ کے مطابق یہ منصوبہ شہر کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور شہریوں میں تاریخی مقامات کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا۔ COP30 کانفرنس میں صوبہ پنجاب کی طرف سے پاکستان پیویلین قائم کر دیا گیا۔ پیویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دی ایمیزون رکھا گیا ہے۔ پیویلین میں 17 پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے گزشتہ 1.5 سال کے دوران کیے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ COP30 میں پاکستانی پیویلین حاضری کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ پیویلین کو قومی پرچم کے رنگوں سے آراستہ کیا گیا۔ پیویلین میں ماحول کی بہتری کے حکومت پنجاب کے اقدامات کے بارے میں ڈاکیومنٹریز بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پاکستان پیویلین کا باضابطہ افتتاح کریں گی اور خطاب میں پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیز پر اظہار خیال کریں گی۔ COP30 کانفرنس کے موقع پر دنیا بھر سے ممالک نے اپنے اپنے پیویلینز قائم کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی سفیر سرجیو گور کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کا اعلان کر رہے ہیں۔ معاہدہ ماضی سے مختلف ہوگا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جلد ختم ہونے جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈرگ ڈیلرز اور غیر قانونی طور پر آنے والوں کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے۔ جلد شٹ ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ بھارتی سفیر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت فرانس کے سابق صدر نکولا سرگوزی کو 5 سالہ قید کی سزا کاٹنے کے 3 ہفتے بعد رہا کر دیا گیا۔ عدالت نے ان کی اپیل پر رہائی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سخت عدالتی نگرانی میں رکھنے اور فرانس سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ سرگوزی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2007 کے صدارتی انتخابی مہم کے لیے معمر قذافی سے غیر قانونی فنڈز حاصل کیے۔ رہائی کے بعد سرگوزی نے کہا کہ ان کی تمام توجہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے پر مرکوز ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ سچ سامنے آئے گا۔ ان کے وکیل کے مطابق یہ رہائی ایک مثبت قدم ہے، تاہم اپیل کی سماعت مارچ میں متوقع ہے۔ سرکوزی نے جیل میں تنہائی کو حالت کو کٹھن اور ڈراؤنا تجربہ قرار دیا، مگر جیل عملے کی انسانیت کی تعریف بھی کی۔
نیشنل سائبر کرائم کے مقدمہ درج کرنے پر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ مقدمے میں نامزد ہونے پر پشاور ہائی کورٹ سے راہداری یا حفاظتی ضمانت لیں گے. مقدمے میں نامزد ہونے کے بعد وزیراعلیٰ کی گرفتاری کا خدشہ ہے. وزیراعلیٰ گرفتاری سے بچنے اور راولپنڈی میں متعلقہ عدالت سے رجوع کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لیں گے. سائبر کرائم اسلام آباد نے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. وزیراعلیٰ پر میڈیا ٹاک کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا الزام ہے. وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ہوں تو یہ خوشائند بات ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور وہ اپنا آئینی فریضہ انجام دے رہی ہے. نشستوں کے معاملے پر انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی نشستیں سے ECC کے اجلاس میں چیئرمین سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پر بلوچستان میں مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی جماعت کے بارے میں بظاہر نہیں لگتا کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے گی. لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ. لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ سے حجرے کا مین گیٹ، کھڑکیاں اور گاڑی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا. پولیس نے بتایا کہ فائرنگ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ واقعے کے بعد 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور مزید تحقیقات بھی جاری ہیں. صدر مملکت کو استثناء پہلے سے تھا. قطعاً ہے کہ صدر دوبارہ پہلے آفس ہولڈر بنیں گے تو استثناء ختم ہو جائے گا. سینٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. 87ویں ترمیم میں کچھ چیزوں میں اضافہ اور کچھ تبدیل کی گئیں. 87ویں ترمیم کے ذریعے ججز کو حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا. MQM پیپلز پارٹی کو متفق کر لے یا ایک فارمولے پر اتفاق کر لیں تو ہمارے ووٹ حاضر ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت کافی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ہمیشہ مشاورت کے ذریعے آئینی ترامیم پاس کی. بات چیت اور درمیانی راستہ نکال کر ہی آئینی تبدیلی ممکن ہوتی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملنی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں آئینی عدالت قائم کی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ IMF معاہدوں کے باعث صوبائی حکومتوں کے ہاتھ باندھے گئے ہیں. اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں. بات چیت کر کے درمیانی راستہ ڈھونڈ کے آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کرنا پڑتا ہے. اور سینٹ آف پاکستان میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو. عالمی اداروں کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ انہوں نے صوبائی حکومتیں کے ہاتھ باندھے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 87ویں ترمیم کے بعد حکومت اپنی مرضی کے جج تعینات کرے گی. ترمیم کا براہ راست اثر ملکی جمہوریت پر پڑے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ نے سویلین کے ٹرائل کی اجازت دی. آئینی بینچ نے PTI کی 60 نشستیں ان کو دیں جن کو ووٹ نہیں پڑے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں. پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی سب کے سامنے ہے. وزیراعظم کا استثناء نہ لینے کا فیصلہ ایک احسن اقدام ہے. ترامیم وفاق کے لیے بہتر گورننس اور دفاعی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. پوری دنیا میں ریاست کے سربراہان کو استثناء حاصل ہوتا ہے. پوری دنیا میں آئینی عدالتوں کو تصور موجود ہے. کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی کی پروسیڈنگز آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کا جو ایک استثناء نہ لینے کا ایک فیصلہ تھا، باقی دیکھیں ساری ترامیم جو ہیں گڈ گورننس کے لیے، وفاق کے صوبوں کے ساتھ مضبوط رشتے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفاعی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، جنگ جیتنے کے بعد مزید جو ہے پاکستان کی دفاعی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے بڑی ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد اور بڑی اچھی ترامیم لائی. پوری دنیا ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں یہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت سے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. PMLN کا، پیپلز پارٹی کا اور ANP کا یہ مشترکہ مطالبہ تھا اور جو ڈیبیٹ کئی دہائیوں سے چل رہی ہو، 20 سال سے چل رہی ہو، وہ ایک منطقی انجام تک پہنچی. اور 26ویں آئینی ترمیم میں جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا اس کے آپ نے ثمرات دیکھے کہ کیس ورک لوڈ کم ہوا، کورٹ کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوا.
پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر سینٹ کی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا سینٹرشپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے ووٹ فیلڈ مارشل اور فوج کے حق میں دیا۔ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر پی ٹی آئی نے سینٹر سیف اللہ ابڑو کو پارلیمانی پارٹی واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق سیف اللہ ابڑو کو دیگر تمام گروپ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔